بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندھیروں میں روشنی کا انتظار۔ یہ کہانی ایک ایسے وقت کی ہے جب دنیا گمراہی اور ظلم کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جزیرے عرب کے ریگستانوں میں لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ ہر طرف بت پرستی کا راج تھا۔ بڑے بڑے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ معمولی باتوں پر جنگیں چھڑتی تھی جو نسلوں تک چلتی رہتی۔ عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانیت اس وقت کیسی تھی جب نہ کوئی قانون تھا، نہ انصاف، اور نہ ہی انسانیت کی قدریں؟ کیا وہ وقت تصور کیا جا سکتا ہے جب مائیں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتی تھیں؟ جب عبادت کا مطلب پتھروں اور بتوں کے آگے جھکنا تھا؟ جب طاقتور کمزور کو غلام بنانا اپنا حق سمجھتا تھا؟ ایسے وقت میں کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ اندھیروں میں روشنی کی ایک کرن نمودار ہوگی؟ ایک ایسی روشنی جو صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہدایت اور انسانیت کا درس دے گی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آئیے تاریخ کے اس پراسرار اور دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ عرب کی سرزمین میں روشنی کا انتظار، انقلاب محمدی کی پہلی قسط۔ یہ کہانی ہے اسی روشنی کے آغاز کی جو جزیرہ عرب سے اٹھی اور پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ داستان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہوں نے دنیا کو ظلم اور گمراہی سے نکال کر عدل، محبت اور توحید کے پیغام سے منور کیا۔ قریش کے سرداروں کے لیے خانہ کعبہ، جو کبھی توحید کا مرکز تھا، اب ایک تجارتی مرکز بن چکا تھا۔ وہاں 360 بت رکھے گئے تھے جن کی پوجا پاٹ میں لوگ مشغول تھے۔ زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا اور انسانیت اپنی منزل کھو چکی تھی۔ ان حالات میں اہل عرب میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس ظلم و گمراہی سے نالاں تھے۔ ان میں سے کچھ اہل کتاب تھے جنہیں تورات اور انجیل سے معلوم تھا کہ ایک عظیم نبی کی آمد قریب ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ یہ نبی دنیا کو عدل، محبت اور توحید کی روشنی سے منور کرے گا۔ مکہ کے ایک گوشے میں ایک نوجوان محمد بن عبداللہ اپنی قوم کی گمراہی پر غمزدہ تھے۔ آپ کا دل لوگوں کے مظالم اور شرک کے اندھیروں کو دیکھ کر بے چین رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار حرا میں جا کر گہرے غور و فکر میں مشغول رہتے۔ آپ کے دل میں انسانیت کے لیے درد اور اللہ کی تلاش کی تڑپ تھی۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت اور غور و فکر کر رہے تھے، اچانک ایک غیر معمولی روشنی چھا گئی۔ حضرت جبریل آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے دل اور حیران نظروں کے ساتھ وحی کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس عظیم واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور تمام واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا، اللہ ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے پہلے ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس سے انقلاب کا آغاز ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو بدلنے کا حکم ملا تھا۔ یہ کام آسان نہ تھا، لیکن آپ کے دل میں یقین تھا کہ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ ہر مشکل پر قابو پا لیں گے۔ یہ تو بس شروعات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ابتدائی پیروکاروں نے اسلام قبول کرتے وقت کن قربانیوں کا سامنا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے ابتدائی مرحلے میں حکمت اور محبت کا استعمال کیوں کیا؟
قریش کے سرداروں نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہماری اگلی قسط انقلاب مابن بھی۔